اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، یہ آخری عمل ہے ماہ شعبان المعظم کی 30ویں شب کا، تو الحمدللہ اس ماہ مبارک کے مکمل وظائف آپ احباب تک پہنچانے کی بندہ حقیر نے کوشش کی ہے، اور خداوند عالم سے دست بدستہ دعا کرتا ہوں کہ مالک دو جہاں اگر کوئی ان میں کوتاہی کمی پیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائے گا، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمام سننے والے بہن بھائی جنہوں نے جو اعمال کیے، جو نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، پروردگارہ ان کی عبادات کو قبول فرما، انہیں اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما، پروردگارہ ان کے دل کی آرزوں کو خواہشات کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سامعین عزیز، آج اس ویڈیو میں آخری ماہ شعبان المعظم یعنی 30ویں شب کے اعمال کے حوالے سے ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو ویڈیوز آئیں گی وہ ماہ رمضان المبارک کے یعنی دعاؤں اور اس کے روزے کی فضیلت کیا ہے، معصومین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ تمام مومنین سے التماس ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، پروردگار عالم آپ کو اس کا بہترین ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ نیکی کو پھیلا رہے ہیں اور پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے، تعاون کیجئے۔ تو سامعین عزیز، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں، قال ومن صلى في الليلة 30 من شعبان ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى 10 مرات۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں سامعین عزیز کہ جو شخص، جو مومنہ 30 ماہ شعبان المعظم کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے۔ یہ جو سامنے آپ کے یہ تصویر ہے، یہ سورہ اعلیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِذَا فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ صَلَّ عَلَى النَّبِيِّ 100 مرة فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ لَهُ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ وَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى إِحْصَاءِ ثَوَابِهِ مَا قَدَرُوا وَقَضَى اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ۔ بہت عظیم ثواب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو عبد خدا، جو کنیز خدا یہ 2 رکعت نماز 30ویں شب کو ماہ شعبان کی پڑھے گا، تو جیسے وہ نماز سے فارغ ہو پڑھ کے بیٹھے تو 100 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، یعنی صلوات بھیجے، صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے، ایک تسبیح مکمل۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، بھیجا ہے اس امت کے لیے، کہ بتحقیق اللہ تعالی ایسے عبد اور ایسی کنیز کے لیے 1,00,000 شہر جنت نعیم میں، یعنی نعمتوں والی جنت میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں اسے عطا فرمائے گا، اس کے لیے بنائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے تمام مخلوقات اکٹھی ہو جائے ان 2 رکعت کی نماز کی فضیلت کو شمار کرنے میں، حساب کرنے میں، ما قدروا،
وہ قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی ان کی قدرت اور طاقت میں نہیں ہوگا ان مومن اور مومنات کی ان 2 رکعت نماز کی فضیلت و ثواب و اجر کو وہ گن سکیں، شمار کر سکیں. یہ اتنی بڑی فضیلت. وَقَضَى اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو 2 رکعت نماز پڑھے گا کنیز خدا یا عبد خدا، پھر اللہ اس کی 1000 حاجات کو پورا فرمائے گا. تو سامعین عزیز، آخری دن ماہ شعبان المعظم کی یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے گا اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ رہنے والی جنت میں 1,00,000 شہر عطا کرے اور دنیا جہاں زمین و آسمان کی تمام خلقت، تمام مخلوق ان 2 رکعت نماز کو شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر پائے گی، اور اپنی حاجتوں کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو یہ 2 رکعت نماز پڑھیے. یا رسول اللہ 23ویں ماہ شعبان المعظم کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں فقال ومن صام یوم الثلاثین من شعبان، کہ جو شخص 30ویں ماہ شعبان المعظم کا روزہ رکھے گا، نادہ جبرائیل من قدام العرش یا هذا استأنف العمل عملا جدیدا. تو ساق عرش پہ کھڑے ہو کے جناب جبرائیل علیہ السلام ایسی کنیز کو، ایسے عبد کو جو 30ویں کا روزہ رکھے گا، ندا دے کر بلند آواز سے کہے گا اے عبد خدا، اے کنیز خدا، اب اپنے عمل کو تو شروع سے اسٹارٹ کر. یعنی اپنی زندگی کا اگر کوئی عمل کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے عمل کو ابتدا سے کر دے. کیوں؟ فقد غفر لک ما مضى، اللہ نے تمہاری تمام کی تمام خطاؤں غلطیوں کو معاف کر دیا ہے جو گزر چکی ہیں. وما تقدم من ذنوبک، جو آنے والے گناہ ہیں وہ بھی خدا نے تیرے اس روزے کے صدقے میں معاف کر دیے ہیں. والجلیل عز وجل یقول، اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے عبد خدا، اے کنیز خدا، اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے لو کان ذنوبک، اے میرا بندہ، اے میری کنیز، اگر تیرے گناہ عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، وقطر الامطار، اور بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے، وورق الاشجار، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں گے، وعدد الرمل، اور ریت کی ذرات کے تعداد کے برابر ہوں گے، والثرا وایام الدنیا، اور ثرا اور دنیا کے تمام یہ جو دن ہیں ان کے برابر ہوں گے. لغفرتها لک، اے عبد خدا، اے کنیز خدا، وہ رب فرما رہا ہے میں تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. وما ذلك علی اللہ بعزیز بعد صیامک شہر رمضان شہر شعبان. فرما رہے ہیں پھر اللہ تعالی وہ عزیز، وہ کریم رب تیرے اس روزے رکھنے کے بعد ماہ شعبان میں تیرے نام اعمال میں برائیوں کا کوئی حساب نہیں رکھے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں گے، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے، درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں گے، اور ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے، اور دنیا کے یہ جو دن ہیں ان کے برابر بھی ہوں گے، تو پھر اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر یہ جو عمل کرو گے تو اس کے بعد جو یہ شعبان کا مہینہ جیسے گزرے گا پھر آپ پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اب سے پھر ایسے ہوگا گویا کہ آج سے تو اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہے، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی زندگی کے عمل کو پھر سے شروع کر. یعنی اب اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور اب تمام مومنین کو اس کا اجر عظیم اور ثواب کثیر حاصل کرنے کی توفیق و طاقت و ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.